ناظرین، یوں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے دن سعید بن طلحہ نامی پہلوان کو شکست دی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر بھی تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب شیر خدا تھا۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی تقویٰ و پرہیزگاری پر ہی گزری۔ ناظرین، غزوہ احد میں کس طرح سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری دکھائی اور کس طرح سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو تیگ کیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ سب کچھ جاننے کو ملے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ غزوہ احد کا معرکہ سن 3 میں پیش آیا۔ شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود غنیم کو بھگا دیا، لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکایک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اسی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین ادھر بڑھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اسی میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین، حیدر کرار، شیر خدا، خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعید بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ایسا اس کے ہاتھ مارا کہ فرش خواب پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برہنہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بدحواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آئے۔ ناظرین، مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زخم دھویا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا۔ اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کیا۔ ناظرین، مسلمان انہیں یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الحسن، ابو تراب، حیدر و حیدرہ، اسد اللہ، شیر خدا، المرتضیٰ، امیر المؤمنین، باب مدینہ العلم اور عام طور پر عرب میں سیدنا علی اور عرب و عجب میں امام علی، ہند و پاک میں مولا علی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبہ کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور ابتدائی مسلمانوں کے خلاف کی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم کے قتل کے بعد سن 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 بغاوتیں اور خوارج کی خانہ جنگیاں دیکھیں اور نہایت بہترین اقدامات فرمائے۔ سن 661 میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے تو عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی لانتی نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا اور وہ 2 دنوں بعد شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت انتہائی مؤثر اور بہت زیادہ قابل تعریف گزری ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الجہاد، باب غزوہ ازی کردو غیرہا، سیرت ابن حشام جلد نمبر 1
صفحہ نمبر 228، ترجمہ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 517، زرقافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، الاستیعاب فی تمیز الاصحاب، الجزء الثانی، باب علی عن طریق مکتبہ نداء الایمان، العمدہ صفحہ نمبر 24، قراءۃ فی کتاب علی ولید الکعبہ۔ ناظرین، امید کروں گا کہ یہ ویڈیو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔